کامران بخاری صاحب، ضمنی سوال رجیم چینج کے حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا علی خامنئی صاحب کی شہادت نے ایرانیوں کو اکٹھے نہیں کیا، اور کیا اس نے رجیم چینج کا رستہ مشکل نہیں بنا دیا؟ میں نہیں سمجھتا دیکھیں جو علی خامنئی جو ہیں ان کی ہلاکت جو ہوئی ہے وہ اس نے رژیم کو شیک اپ کر دیا ہے. دیکھیں جب بھی اس قسم کا واقعہ آتا ہے تو آ، اتحاد جو ہے وہ ہم ایک تصوری بات ہے کہ جی وہ ہم ایک تھیوریٹیکل بات ہوتی ہے کہ آپ جب کسی پہ حملہ کریں گے تو ان کے لوگ جو ہیں وہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، آپس میں ان کے جو اختلافات ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. لیکن اس کو باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ کیسے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زمینی حقائق یہ ہیں کہ جو قیادت ہے، یعنی خامنئی اور ان کے جو ٹاپ ایسوسیٹس تھے، یعنی اس میں جرنیل بھی تھے، نیشنل سیکورٹی آفیشلز بھی تھے، وہ سب جو ہے ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. تو اب باقی جو بچ گئے ہیں ان کو چارج سنبھالنا ہے، اور وہ پہلے سے ان کے اندر اختلافات ہیں. اور وہ اپنے، اور جب اس قسم کی تبدیلی آتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، تو جو باقی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے پوزیشن کو مستحکم رکھیں، کہ جو تبدیل ہو چکے ہیں حالات، جو کہ ایک ویکیوم جو ہے نا کریٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی رائیول گرو جو ہے فائدہ نہ اٹھا لے. ٹھیک ہے. تو پھر اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے پاور کے لیے جاکنگ ہوتی ہے. پھر عوام کا ایک اکثریت ایران کے اندر 80 90% جو عوام ہے وہ اس رژیم کے خلاف ہے. یہ بات ہم جو ہے ثابت ہو چکی ہے، بارہا دفعہ مظاہرے ہو چکے ہیں. ایران کی اپنی حکومت نے جو اعداد و شمار کیے ہوئے، سرویز کیے ہوئے، جو ایرانی پریس میں شائع ہوئے ہیں جو ہے کئی سالوں سے، اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ عوام کے اندر غصہ ہے اور وہ نہیں پسند کرتے. 20% کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ تھا پچھلے الیکشنز میں 2021 میں. تو جو اتحاد جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیسے آئے گا؟ عوام نالاں ہے، جو ایلیٹ ہے اس کے اندر بھی دراڑیں ہیں، اور جو قیادت وہ، اب دیکھیں ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے لوگ مارے جا سکتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ تھی کہ جو خامنئی تھے انہوں نے ایسی صورتحال میں ایک کنٹینجنسی پلان ترتیب دیا تھا. اور وہ، لیکن وہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ضرور ہو جائے گا. اور جب وہ ہوتا ہے وہ ایک شوق کی مانند ہوتا ہے. جب شوق پڑتا ہے تو اس وقت لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے، اس وقت ایک افراتفری کا جو ہے نا عالم ہوتا ہے. اور آپ تمام جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو، ملک کو، اس کی بھاگ دوڑ کو، گورننس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، اور ان کے سیاسی اختلافات وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک قدرتی عمل ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ عمل ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی کسی نے باہر سے حملہ کیا تو نیشن جو ہے وہ اپنا کٹھا ہو جاتا ہے، وہ اس کو ہمیں باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کئی حالات کے اندر، کئی ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا. نہیں، چلو یہ اپنی قیادت سے نالاں ہوں گے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ لوگ امریکہ کے یا پھر اسرائیل کے حامی ہیں اور ان کے کہنے پہ اپنی قیادت تبدیل کر دیں گے. نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ وہ اسرائیل یا امریکہ کے حامی ہیں. وہ اپنے حالات سے دوچار ہیں، وہ ٹریپڈ ہیں اپنے حالات کے اندر. ایک طرف امریکہ ہے جس کے اپنے مفادات ہیں، دوسری طرف اسرائیل ہے جس کے اپنے مفادات ہیں، تیسری طرف یہ ریاست ہے کہ جس سے مہنگائی اور اس سے وہ والا سلسلہ نہیں ہے. وہ جو اپنا جس قسم کی طرز حکومت، جو ایک تھیوکریسی جو ہے، طالبان ٹائپ قسم کے جو ماحول بنایا ہوا ہے، اس سے جو ہے نالاں ہیں کہ بھائی ان کو آزادی چاہیے، آپ ان کو سپریس کر رہے ہیں. پھر اس ریاست نے سال ہا سال سے بہت زیادہ جو ہے سپریشن کیا ہے. جتنی دفعہ مظاہرے ہوئے ہیں ان کو بروٹلی کرش کیا ہے، تو اس کی میموری بھی لوگوں کے اندر ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اب میں کیا کروں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو لوگ جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں. لوگ نہیں چاہ رہے کسی بم کے جو ہے نا گرنے سے وہ یا ان کے جو فیملی ممبر ہیں یا ان کے لوڈ ونز ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا وہ جو ہے زخمی ہو جائیں، یا ان کا مالی نقصان ہو جائے. تو یہ چیزیں، یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی بائنری کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں یا حکومت کے مخالفین کے ساتھ ہیں. اس وقت بہت سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے.
ایک اپنی جو ذاتی بقا ہے جو آپ کی وہاں سے لے کے تو حکومت کا کیا فیوچر ہوگا وہاں تک جو ہے یہ بہت سارے کمپلیکیٹڈ ویریبلز ہوتے ہیں. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو متحرک نہیں ہے، برطانیہ نے اڈے دینے میں بیت الال سے کام لیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ تنہائی کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا امریکہ تنہائی کی طرف جا رہا ہے. اس کی دو تین وجوہات ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ عالمی جو سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے اس کا بہت بڑا سٹیک ہے. مطلب جی ڈی پی کے اعتبار سے ایٹ لیسٹ کوارٹر کا سٹیک ہے. پھر یہ ہے کہ اور کوئی ایکٹر نہیں ہے اس لیول کا. پھر یہ بات ہے کہ یہ جتنے باقی ممالک ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، برطانیہ، اسپین وغیرہ، ان سب کے بھی مفادات جڑے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ. دوسری پھر یہ بھی ایشو ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب عراق کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی بہت سارے جو حلیف تھے، جرمنی، فرانس، سعودی عرب، ترکی، انہوں نے مخالفت کی تھی عراق کی جنگ کی. لیکن امریکہ جو ہے اس وقت برطانیہ ساتھ تھا، لیکن باقی لوگ جو ہے مخالف کر رہے تھے. تو یہ چلتا ہے یہ سلسلہ. دیکھیں، اگر سپر پاور کوئی چیز چاہتا ہے، ضروری نہیں کہ تمام اس کے حلیف جو ہیں وہ بس ساتھ جو ہے نا لگے ہوئے ہوں یا اس کی مخالفت کر رہے ہوں. ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کے حساب سے دیکھتے ہیں. لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے آپ کو ڈومیسٹکلی جو ہے ایک مخالفت کا سامنا ہے. آپ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے ایسا ظاہر نہیں کر سکتے کہ آپ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر آپ ایسے بیان بھی دیں گے، لیکن پس پردہ جو ہے آپ نے اپنی ریلیشن شپ کو بھی مینج کرنا ہے. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوتا ہے. اسی وجہ سے شروع میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ ڈیگو گارسیا کو کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو. میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم دے رہے ہیں. تو یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسپینش حکومت ہے، اس کی اپنی ایک سیاست ہے، انہوں نے وہ چلانی ہے. کینیڈا کی حکومت بھی ہے، انہوں نے بھی اپنی ایک سیاسی جو ہے نا سچویشن کو سنبھالنا ہے. اور یہ جو حلیف ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ڈومیسٹک کمپلشنز کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک کسی حد تک ہی جو ہے نا اگلا آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. کیونکہ ایک دوسرے کی جو آپ کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں، جو کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، اس کو سمجھے بغیر تو کوئی اتحاد بھی نہیں چل سکتا. ٹھیک. بخاری صاحب، آخری سوال. پاکستان نے اس وقت جو پوزیشن لی ہوئی ہے مختلف حوالوں سے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ بہتر پوزیشن ہے یا کہ نہیں، اس سے بہتر کوئی دوسرا رستہ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں، ایک تو بہتر یا جو ہے نا مطلب کس حد تک بہتر ہے، اس کا سوال کا جواب ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ممالک جو ہوتے ہیں وہ اپنے حالات میں ٹریپڈ ہوتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو. پاکستان دیکھیں اب دو جو ہے ایشوز کا سامنا ہے پاکستان کو. ایک تو اس کا اپنا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، جی. اور جو مغربی پٹی ہے پاکستان کی، یعنی ویسٹرن فلینک ہے، یعنی دریائے سندھ کے اس طرف کا جو علاقہ ہے وہ ویسے ہی انسٹیبل ہے. یعنی بلوچستان کے اندر ایک انسرجنسی، ایک جو ہے سول انریسٹ ہے. کے کے اندر ٹی ٹی پی کی جو ہے نا انسرجنسی ہے. وہاں کی جو حکومت ہے اس کے جو ہے کشیدہ تعلقات ہیں ریاست کے ساتھ اور فیڈرل حکومت کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پہلے سے معاملہ ہے. یعنی اور پھر افغانستان میں جو طالبان کی ریاست ہے وہ امریکہ کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے، کننڈرم ہے. تو اگر اس اسنا میں ایران بھی ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بڑے مشکل حالات ہو جائیں گے. پھر وہ پوری مغربی پٹی جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی، اور وہ اپنا جو اس وقت حالات ہیں اس سے بہت زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کے پاس جو ہے محدود وسائل ہیں اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے. دوسری طرف ایسٹرن جو ہے نا فلینک ہے جہاں انڈیا کا بارڈر ہے، تو ایک یہ ایشو ہے. دوسری طرف جو ہے آپ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں. تو یہ ان کو بھی آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر آپ نے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ بھی بنا لیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ آپ کی ضرورت تھی. آپ کی مالی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سعودی عرب کی مالی امداد کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی عسکری امداد کی ضرورت ہے. تو جو اس وجہ سے وہ ایس ایم ڈی اے مرز وجود میں آیا. تو یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کسی کی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے یا نون لیگ کی ہے یا پہلے عمران خان صاحب کی تھی یا مستقبل میں کسی جو ہے نا چوتھے کی آ جائے گی، یہ
حکومت تبدیل ہونے سے آپ کے جو جیو پولیٹیکل حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، آپ کے جو کنسٹرینٹس ہیں اور جو آپ کے امپیریٹیوز ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت کے اندر ہو۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کس نے زیادہ جو ہے ذہانت کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنا بہتر پالیسی بنائی ہے، لیکن اس وقت اتنی سچویشن فلوئڈ ہے کہ اٹس ون ڈے ایٹ اے ٹائم، دیکھنا ہے، ابھی کوئی حتمی جو ہے اس کے اوپر ہم وہ یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے بہت غلط فیصلہ ہے، کیونکہ سچویشن خاصی فلوئڈ ہے۔